بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات، اور نمبر 4 ترک تقلید کے نقصانات۔ تقلید کے معنی پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اب تقلید پہ دلائل شروع کرتے ہیں۔ کچھ دلائل قرآن کریم سے ہیں، کچھ دلائل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ آپ کی فعلوں میں طرز نہیں ہوگی جو میں اختیار کر رہا ہوں، میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں بس آپ میرے دلائل سماعت فرمایا کریں اور فعل بعد میں دیکھ لیا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق۔ ایک معنی ہے راستہ دکھا دے اور ایک ہے راستے پر چلا دے۔ تو ہم دعا چلانے کی نہیں کرتے، دکھانے کی نہیں کرتے، بلکہ چلانے کی کرتے ہیں۔ اور اس معنی کی تائید ایک حدیث مبارک سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا دے اور دکھانے کے بعد اس اتباع حق کو میرا رزق بنا دے، یعنی چلا دے۔ یا اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور اجتناب باطل میرا رزق بنا دے، یعنی باطل سے بچا دے۔ تو میں نے اہدنا الصراط المستقیم سے جو ہدایت کا ایصال الی المطلوب کا معنی ہے، اس معنی پہ بطور تائید کی حدیث پیش کی ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی تھی جو آپ میں صاحب ذوق ہے نا، میرے سبق کا اصل مزہ ان کو آتا ہے جب میں کسی آیت یا حدیث کے ترجمے پہ قرائن پیش کرتا ہوں نا، ان کو لطف آتا ہے۔ عام بندہ نہیں سمجھتا کہ میں تفصیلات میں کیوں جاتا ہوں۔ تو ذوق بہت ضروری ہے، ذوق نہ ہو پھر بندے کو مزہ نہیں آتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی تفسیر اللہ رب العزت نے صراط القرآن والحدیث سے نہیں فرمائی، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط شخصیات سے کی ہے۔ صراط القرآن والحدیث سے نہیں بلکہ صراط شخصیات سے کی ہے۔ میں اب ان کو اس لفظوں میں تعبیر کرنے لگا ہوں کہ اس کی تعبیر صراط العلم سے نہیں، صراط العلماء سے کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جو علم صحیح پر چلے، نہ، فرمایا جو علماء صحیح کے پیچھے چلے۔ علم صحیح کی بات لوگ کرتے ہیں، ہم عالم صحیح کی بات کرتے ہیں۔ علم صحیح ملتا ہے عالم صحیح سے، عالم صحیح نہ ہو تو علم صحیح ملنا بہت مشکل ہے، اسی کا نام تقلید ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کا نام تقلید۔ یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ صراط مستقیم کی تفسیر وہ ہے جو اللہ پاک نے خود فرمائی ہے، کسی کے حوالے نہیں کی کہ صراط مستقیم کی تفسیر کون کرے۔ جس نے راستہ دیا ہے اس نے راستے کا معنی خود بتا دیا ہے، اس سے بڑی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب نقطہ سمجھیں، صراط القرآن والحدیث کی بجائے صراط الذین انعمت علیہم یہ تفسیر کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے کہ جس پر چلے تو انسان جنت میں جاتا ہے۔ صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے کہ جس پر چلے تو انسان جنت میں جاتا ہے۔ اب صراط مستقیم پہ چلنا اور جنت میں جانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، عوام کا بھی ہے، عرب کا نہیں ہے، عجم کا بھی ہے۔ جنت عجم کی بھی ضرورت ہے، عوام کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عربی ہو چلو وہ تو قرآن پڑھ لے، سمجھ لے، اگرچہ عربی بھی بغیر استاذ کے قرآن سمجھ نہیں سکتا، عربی بھی بغیر استاذ کی حدیث سمجھ نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کرام کے استاد ہیں، اور صحابہ کرام حضور کے براہ راست شاگرد ہیں۔ مادر اور باپ ذات و عرب ہے، پیور جسے عرب کہتے ہیں نا، پیور عرب ہے، لیکن قرآن اترا ہے، صحابی کے سامنے آیات آئی ہیں، صحابہ بھی ان آیات کو نہیں سمجھ سکے،
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت خود نہیں فرمائی۔ یہ میں ایک اصولی سی بات کر رہا ہوں، قرآن عربی ہے اور عرب بھی عربی قرآن نہیں سمجھ سکتا جب تک سمجھانے والا پیغمبر درمیان میں موجود نہ ہو۔ میرا عنوان ہی میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ فہم قرآن کے لیے بنیادی طور پر 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، عربی محاورات عرب کے ساتھ ہے، لغت عرب محاورات عرب کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، قرآن کا شان نزول، پس منظر اور بیک گراؤنڈ معلوم۔ دیکھو میں 3 لفظ بولتا ہوں، مجھے سمجھانا پڑتا ہے میں نے کیوں بولے ہیں۔ کہ میں 3 الفاظ بولتا ہوں کہ آپ کا واسطہ کن سے پڑھنا ہے۔ علماء طلباء سے ہے تو شان نزول کافی ہے، عام عوام سے ہے تو پس منظر کافی ہے، اور جب یونیورسٹی کے اندر بیان ہو تو پھر بیک گراؤنڈ ضروری ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بھائی پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آیات کا شان نزول، آیات کا پس منظر، آیات کا بیک گراؤنڈ، اور یہ صحابہ سے سمجھ آتا ہے کیونکہ قرآن کب کس موقع پہ کس وجہ سے اترا ہے اس کے عینی گواہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ بتائیں کہ شان نزول کیا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم تب سمجھ آتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے جب متکلم کی مراد معلوم ہو، پھر سمجھ آتا ہے۔ جس کا کلام ہے وہ اپنی مراد خود سمجھائے، اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مراد ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک اللہ اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، اس واسطے کا نام رسول ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن تب سمجھ آئے گا جب متکلم یعنی اللہ کی مراد سمجھ آئے، اور مراد سمجھانی ہے پیغمبر نے، تو پتہ چلا قرآن سمجھنے کے لیے لغت عرب محاورات عرب کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام ضروری جن سے شان نزول کا پتہ چلے، اور پیغمبر کی ذات ضروری جس سے مراد خدا کا پتہ چلے۔ یہ 3 چیزیں قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے قرآن سمجھنے کے اصول کتنے ہیں۔ فہم قرآن کے اصول الگ ہیں، تفہیم قرآن کے الگ ہیں۔ فہم قرآن کی 3 شرطیں ہیں، تفہیم قرآن کی 15 شرطیں ہیں، جسے علوم القرآن کے نام سے کہتے ہیں نا، کہ 15 علوم ہو تو بندہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ اس لیے فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم القرآن ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی جو بات میں نے کی ہے؟ ہماری تعریض بھی سمجھا کرو، ہمارے اشارے بھی سمجھا کرو۔ فہم قرآن ہر بندے کا حق ہے، تفہیم قرآن ہر بندے کا حق نہیں۔ تفہیم قرآن مودودی جیسے غیر عالم کا حق نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ تو فہم قرآن الگ ہے، تفہیم قرآن الگ ہے۔ فہم قرآن کے لیے 3 اصول ہیں، تفہیم قرآن کے لیے 15 اصول ہیں۔ تو لوگ ان میں فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے۔ میں نے کہا سمجھو، لیکن سمجھانا تو ہر بندے کا حق نہیں ہے نا۔ سمجھے پروفیسر، سمجھائے مولانا۔ پروفیسر کا حق قرآن سمجھنا ہے، پروفیسر کا حق قرآن سمجھانا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی حیثیت ایک اسلامی لا کی ہے، اور لا کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی جس ملک کا باشندہ ہو، اس ملک کے لا کو سمجھنا اس کا حق ہوتا ہے، اس ملک کے قانون کو سمجھنا اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس ملک کے قانون کو سمجھانا اس کا حق نہیں ہوتا۔ قانون سمجھانے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 آدمی نے وکالت کی ہو، ایڈوکیٹ بنا ہو، لا کی ڈگری لی ہو۔ نمبر 2 اس نے عدالت میں پریکٹس کی ہو، تجربہ ہو۔ نمبر 3 اس کو عدالت لائسنس جاری کرے کہ اب یہ قانون کی شرح کر سکتا ہے۔ تو قانون پاکستان کا سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن قانون کی شرح کے لیے ضروری ہے نمبر 1 لا کیا ہو، نمبر 2 عدالت میں پریکٹس کی ہو، نمبر 3 عدالت نے قانون کی شرح کا لائسنس دیا ہو۔ تو جس طرح لا سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، لا سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے، اس طرح قرآن سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں ہے۔ میں اس لیے بسا اوقات اپنے جلسوں میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ذاکر نائک یہ غامدی وغیرہ کو بہت بڑے لوگ نہیں ہیں، ان کو عوام بڑی اچھی ملی ہے، ہمیں عوام اچھی نہیں مل رہی۔ اب دیکھو نا، جو گفتگو میں کر رہا ہوں، اب یہ گفتگو کسی پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر ہو اور اس میں پروفیسر اور وکلاء سامنے بیٹھے ہوں، اور اس کو اب کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے میڈیا پر دیں، تو لوگ کہیں گے نا دیوبند میں مذہبی اسکالر موجود ہیں۔ اب ہمارا بیان تو لوگوں نے یوں نہیں کرانا، ہمارا بیان تو کرانا مسجد میں جہاں گھٹن بھی ہوگی،
اے سی بھی نہیں ہوگا، سننے والے طلباء ہوں گے، عوام ہوگی، نہ اپنے پروفیسر لانا ہے، نہ وکیل لانا ہے، نہ بڑا تاجر لانا ہے، نہ ایم پی اے لانا ہے، نہ جج لانا ہے، لانا تو ہے نہیں۔ پھر ہم گفتگو کس کے لیے کریں آپ بتاؤ؟ پھر ہمیں لوگ باہر سے فون کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ گفتگو ایسی ہے، میڈیا ایسا ہے، کیمرہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ میں نے کہا ہمیں یہ ادائیں آتی ہیں، لیکن یہ دعا کرو کہ ہمیں ایسی عوام مل جائے جو ہمیں پسند کا مجمع اور پسند کا سٹیج دے، تو پھر دیکھتے ہیں ہم کب تک یہ لوگ چلتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نا میں آپ کا ذہن بناتا ہوں، تھوڑی سی سطح اپنی بلند کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ صراط مستقیم کا معنی یہ میں نے سمجھایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ نے کیوں ایسی بات فرمائی؟ صراط القرآن والحدیث کیوں نہیں فرمایا؟ میں نے بتایا اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے قرآن عرب کے لیے بھی ہے، عجم کے لیے بھی ہے، جنت عرب کی ضرورت بھی ہے، عجم کی بھی ہے، عالم کی بھی ہے اور جاہل کی بھی ہے، یہ ضرورتیں سب کی ہیں۔ اگر اللہ صراط القرآن والحدیث فرما دیتے، عجمی یا غیر عالم کہتا کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، تو میں صراط مستقیم پہ کیسے چلوں؟ مجھے تو حدیث آتی نہیں، میں صراط مستقیم پہ کیسے چلوں؟ اللہ نے عجم کا بھی اور غیر عالم کا بھی خیال کر کے فرمایا کہ تمہیں براہ راست قرآن حدیث پڑھ کے صراط مستقیم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم پوچھ لیا کرو کن سے؟ الذین انعمت علیہم سے، تو تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ کتنی آسانی ہے تمہارے لیے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ یہ جو میں اتنی لمبی تقریر کرتا ہوں ایک ایک آیت پہ، مجھے اتنی لمبی تقریر کی حاجت نہیں ہے۔ میں لمبی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھانے کا ملکہ ہے، آگے درس قرآن دینے کا طریقہ ہے۔ یہ آیت آپ نے عوام کو کیسے سمجھانی ہے، آپ کا ذہن بنے، اس کی ایک مثال سمجھو۔ اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس باہر سے مہمان آئے، مثلا میں آتا ہوں، مجھے آپ نے اپنے شہر میں بیان کے لیے بلایا، تاریخ لے لی، تو میں سرگودہ چلتے وقت پوچھتا ہوں بھئی ہمیں راستہ بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں جی آپ موٹر وے سے آئیں، انٹرچینج سے اتریں تو آگے ایک سڑک دائیں ہوگی، ایک بائیں ہوگی، ٹی بنی ہوگی، آپ دائیں ہو جائیں۔ تو ٹھیک ہے، 2 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک دائیں طرف اور سڑک ایک ادھر چلی جائیں۔ آپ آگے جائیں گے تو گلی نمبر 6 پر آپ بائیں طرف ہو جائیں۔ آگے جائیں گے تو ایک کھمبا ہوگا، ٹرانسفارمر لگا ہوگا، آگے پھر 4 درخت آئیں گے، آگے پھر ایک سائن بورڈ آئے گا، آگے پھر ایک تالاب ہوگا، وہاں سے آپ دائیں طرف ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں یار مجھے رستہ نہیں سمجھ آ رہا، کوئی آسان سی ترتیب بتائیں۔ آپ کہتے ہیں جی آسان ترتیب۔ میں نے کہا آسان ترتیب یہ کہ جب میں موٹر وے سے اتروں اور پلازے سے باہر نکلوں تو وہاں ایک گاڑی آپ کھڑی کر دیں اور اسے کہنا کہ منہ آپ کے گھر کی طرف کرے اور اس کے بعد ڈبل اشارہ جلا دے، میں اس کے پیچھے چل جاؤں گا۔ اب آپ مجھے کہتے ہیں جب آپ پلازے سے باہر نکلیں گے، کالے رنگ کی گاڑی ہوگی، اس کے اندر 3 آدمی پگڑی والے بیٹھے ہوں گے، ڈبل اشارہ گاڑی کا لگا ہوگا، آپ اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیں، جہاں جہاں سے وہ گزرے گی وہ ہماری مسجد، ہمارے مدرسے کا راستہ ہوگا، اور جہاں وہ رکے گی نا وہی ہمارا مدرسہ ہے۔ آپ کو کسی سے راستے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان ہو گیا نا کام۔ اب اللہ پاک نے بات سمجھائی، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت میں جانا ہے، اس کا حل یہ ہے، آپ دیکھو جس راستے سے نبی گزرا ہے اس راستے سے گزرو، وہ صراط مستقیم، جہاں وہ نبی رکے وہی جنت۔ جس راستے سے صدیقین گزرے صحابہ اس راستے سے چلو، وہ صراط مستقیم، جہاں رکے وہ جنت۔ جس راستے سے شہداء گزرے وہ صراط مستقیم اور جہاں رکے وہ جنت۔ جس راہ سے اولیاء چلیں وہ صراط مستقیم اور جہاں رکے وہ جنت۔ آسان کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے، نہ عربی کی ضرورت ہے، نہ قرآن حدیث۔ اگر کسی کو نہیں بھی آتا وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، کیوں؟ وہ صراط مستقیم پہ چل پڑا ہے، اب یہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے تعبیر اتنی آسان فرمائی ہے، علماء اور غیر علماء سب کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے، عرب عجم سارے آرام سے جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ نے کتنی ہمدردی والا ہمیں راستہ عطا فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اور صراط مستقیم کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ صراط علم سے نہیں، صراط علماء سے ہے، وہ کتاب سے نہیں، صاحب کتاب سے ہے۔ اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اور تقلید اسی بات کا نام ہے کہ آدمی اہل علم کی بات مانے، ان کے کہے پر چلے اور ان سے دلیلیں نہ پوچھے، اسی کا نام تقلید ہے۔ الذین انعمت علیہم کون ہیں؟ 4 طبقے، توجہ رکھیں۔
کتنے طبقے ہیں؟ نمبر 1 من النبیین والصدیقین والشہداء اور والصالحین۔ یہ آیت میں اپنے بیانات میں مسلک دیوبند کی حقانیت پہ پیش کرتا ہوں، آپ بھی پیش کریں۔ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی علامات میں 4 چیزیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1 نبیین کا راستہ، نمبر 2 صدیقین کا راستہ، نمبر 3 شہداء کا راستہ، اور نمبر 4 صالحاء اور اولیاء کا راستہ۔ جب فرمایا من النبیین، قادیان والے نکل گئے، کیوں؟ وہ نبیین کو نہیں مانتے، غلام احمد غیر نبی کو مانتے۔ جب کہا والصدیقین، اب یہ ایران والے نکل گئے، کیوں؟ وہ صحابہ کو نہیں مانتے، غیر صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ جب فرمایا والشہداء، اب الٹے بانس بریلی والے نکل گئے، کیوں؟ وہ شہادت سے بدکتے ہیں، حلوے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور جب والصالحین فرمایا، اس سے گستاخ طبقہ نکل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولیاء کی بات نہیں مانتا اور اولیاء کو قرآن کے خلاف پیش کرتا ہے۔ ہم کتاب اللہ کی بات کرتے، تم رحمت اللہ کی بات کرتے ہو، ہم ولیوں شلیوں کو نہیں مانتے، قرآن ہمارے سامنے پیش کرو، کابر پرستی ہے۔ من النبیین، قادیان والا نکلا، والصدیقین، ایران والا نکلا، والشہداء، الٹے باس بریلی والا نکلا، والصالحین، گستاخ نکلا۔ دیوبند والے بچے ہیں، نبیین کو بھی مانتے ہیں، صدیقین کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، اور صالحین کو بھی مانتے ہیں۔ یہ دیوبند والے بچے ہیں۔ تو مسلک کے دیوبند کی حقانیت میں کتنی کھلی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ نے 4 کی بات کی ہے۔ ایک اور نقطہ ذہن میں رکھ لیں، یہاں اللہ نے تیسری علامت میں شہداء کا ذکر فرمایا، مجاہدین کا نہیں فرمایا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، والشہداء فرمایا، والمجاہدین نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے والشہداء کیوں فرمایا؟ ایسی علامت بتائی ہے کہ جس سے بندے کو دھوکہ نہ لگے۔ علامت ہوتی ہی دھوکے سے نکالنے کے لیے ہے، دھوکے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مجاہد بن کے انسان دھوکہ دے سکتا ہے، شہید بن کر انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے دیوبند والے شہداء دکھاتے ہیں، غیر مقلد مجاہدین دکھاتا ہے۔ جب جنازہ آئے تو ہم کہتے ہیں شہید پیش کرو، وہ کہتے ہیں نا ہم مجاہد پیش کریں گے۔ جنازہ غائبانہ، کیوں؟ شہید دکھانا جو نہیں ہے۔ حق اور باطل کا پتہ تو شہید کو دیکھنے سے چلے گا نا، مجاہد کو دیکھنے تھوڑی پتہ چلے گا۔ یہ دنیا تو دار الغرور ہے، یہ دنیا تو دار امتحان ہے، یہ تو دھوکے کی جگہ ہے۔ پگڑی باندھ کے بندہ دھوکہ دے سکتا ہے، مجاہد بن کے دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن شہید بن کر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے والمجاہدین نہیں فرمایا، والشہداء فرمایا۔ مجاہدین کو چھپایا جاتا ہے، شہداء کو دکھایا جاتا ہے۔ مجاہدین کو سٹیجوں پر لانا شروع کریں تو حالات خراب ہوتے ہیں، مجاہدین کو گلیوں میں لے آئیں تو حالات خراب ہوتے ہیں۔ مجاہدین کو چھپایا جاتا ہے، شہداء کو دکھایا جاتا ہے۔ غیر مقلد کہتا ہے نہیں، مجاہدین کو دکھایا جاتا ہے، شہداء کو چھپایا جاتا ہے۔ اگر چھپانا ہے پھر علامت کیسے ہوئی؟ علامت وہ ہوتی ہے جو دکھائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ علامت وہ ہوتی ہے جو دکھائیں۔ علامت کا معنی تو پہچاننے کے لیے ہے، دکھائیں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دکھانے نہیں ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ جن دنوں میں یہ مسئلہ چل رہا تھا لال مسجد کا، میں لال مسجد کے مسئلے میں شریک نہیں ہوا اور میں آج تک بھی اس حق میں نہیں ہوں۔ رائے پر آپ اختلاف 100% کریں، لڑیں نہ ہم سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دنوں میں بعض ساتھی گرم ہوتے تھے، ہمارے اوپر بھی گرم ہوتے تھے، لیکن ہم گرمی برداشت کرتے ہیں اور گرمی دکھاتے نہیں ہیں اپنوں کو۔ اپنوں گرمی سہ لیں، دکھائیں مت۔ ان دنوں میں 2 قسم کے طبقے تھے۔ ایک طبقہ کہتا تھا جو یہ حضرت حسین کا کردار ہے، غازی عبدالرشید صاحب کا، اور شمر اور یزید کا کردار ہے پرویز مشرف کا۔ تو ایک طرف حسینی ہے، ایک طرف یزیدی ہے۔ میں نے کہا بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 کردار نہیں تھے، 3 کردار تھے۔ ایک حضرت حسین، ایک یزید، اور تیسرا کردار جمہور صحابہ۔ کتنے کردار تھے؟ حضرت حسین، آگے یزید، اور تیسرا جمہور صحابہ۔ اس دور میں بھی 3 کردار تھے، غازی عبدالرشید، پرویز مشرف اور جمہور علماء۔ آپ تیسرے کردار کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟
بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف گئے، اکابر صحابہ نے منع فرمایا تھا یا نہیں؟ بولتے جاؤ۔ ان حضرات کو اکابر علماء نے منع فرمایا تھا یا نہیں؟ بولتے جاؤ نا۔ اور جب حضرت حسین گئے، جنگ ہوئی، شہید ہو گئے، اکابر نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا؟ حالانکہ یزید فاسق ہے، ہم اس کو صالح نہیں مانتے، تابع بھی نہیں مانتے، بد کردار مانتے ہیں، لیکن اکابر علماء و صحابہ نے ان کے خلاف خروج کیا تھا، اس نے قتل کیا، جمہور علماء نے خروج کیا ہے۔ تو جو فتویٰ آپ نے جمہور صحابہ پر لگانا ہے نا، وہ فتویٰ جمہور علماء پہ لگائیں۔ تو آپ تین کردار سامنے رکھیں اور دلائل کی دنیا میں بات کریں۔ مجھے لوگ پوچھتے تھے تو میں نے کہا میں ان حضرات کو، لال مسجد والوں کو برا نہیں کہتا، کیوں؟ یہ مخلص ہیں، نیک ہیں، ان کی نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے، تو میں ان کو برا کہہ کے اپنی عاقبت کیوں خراب کروں؟ اور تائید کیوں نہیں کرتا؟ مجھے ان کی رائے سمجھ نہیں آ رہی۔ تائید اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی رائے سمجھ نہیں آ رہی، تردید اس لیے نہیں کرتے کہ صلحاء اور نیک لوگ ہیں، میں مخالفت کر کے کیوں جہنم مولوں؟ اس لیے ہم تائید نہیں کر سکتے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تردید نہیں کر سکتے کہ بندے نیک اور مخلص ہیں۔ یہ طرز بھی غلط ہے، ایجنسیوں کی پیداوار ہے، یہ باتیں بھی غلط ہے۔ بات صاف صاف کہنی چاہیے، تائید کیوں نہیں کی؟ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ تردید کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ بندے نیک ہیں۔ ہم نے کہا بھی ایک طرف حسینی کردار ہے، ایک طرف یزیدی کردار ہے، لیکن ہم جمہور صحابہ کے کردار پر جمہور علماء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان باتوں کو سمجھا کرو اور جلدی جلدی میچ سے چلا کے لڑائی نہ پیدا کیا کرو۔ دلائل کو دلائل رکھو، رائے کو رائے رکھو، اپنی رائے ہمارے اوپر مسلط نہ کرو، ہم اپنی رائے آپ پر مسلط نہیں کرتے۔ آج صبح مجھے ایک طالب علم کہہ رہا تھا کہ ہمارے بعض اساتذہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو زمانہ طالب علم میں بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ کا استاد ہوں کیا؟ جی ہاں۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں زمانہ طالب علم میں طالب علم کو بیعت کرنی چاہیے۔ اب ایک استاد کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے، ایک کہتا ہے کرنی چاہیے۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کی رائے پسند ہے جو کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے تو نہ کریں، کوئی کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور اگر اس کی رائے پسند ہے جو کرنی چاہیے تو آپ بیعت کر لیں۔ تو جس طرح بیعت کرانے والا، توجہ رکھنا، جس کی رائے بیعت کرانے کی ہے، جس طرح وہ اس کی مخالفت نہیں کرتا جس کی رائے بیعت نہ کرنے کی ہے، تو بیعت نہ کرنے والے کو بھی اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے جس کی رائے بیعت کرنے کی ہے۔ کیوں؟ دونوں استاد ہیں نا، دونوں عالم ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے اعتدال کس کے مزاج میں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے اعتدال کس کے مزاج میں، یہ فیصلہ آپ کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں بیعت کرنی چاہیے اور ایک استاد کہتا ہے بیعت نہیں کرنی چاہیے، یہ رائے ہے نا۔ نہ ایک رائے دوسرے پر مسلط کریں، نہ ایک رائے کی وجہ سے دوسرے کی مخالفت کریں۔ اعتدال کا راستہ یہی ہے۔ آپ حضرات ہمارے پاس آئے ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی بیعت نہ کرے، نہ مجھ سے کرے نہ کسی اور سے کرے، تو میں آپ کو برا تھوڑی کہوں گا، لڑوں گا تھوڑی ہی آپ سے۔ بھی رائے ہے، ماننے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ٹھیک ہے، تو رائے کو رائے کا درجہ دیں۔ خیر ان دنوں میں مجھے غیر مقلد نے میسج کیا، میسج اس نے کیا، غیر مقلد کہنے لگا اے کاش آج لال مسجد میں مولانا الیاس گھمن اپنی مناظرہ ٹیم کے ساتھ شہید ہو جائیں تو تاریخ میں نیا باب رقم ہو۔ غیر مقلد مناظر نے میسج کیا اپنے نمبر سے، اے کاش مولانا الیاس گھمن مناظرہ ٹیم 7 کے سمیت آج شہید ہو جائیں، تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہو۔ وہ سمجھتا ہے بہت جذباتی ہے۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ ہمارا لہجہ کبھی جذباتی ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو شیخ الہند والا ہے، یہ دماغ جذباتی نہیں ہے بالکل۔ میں نے واپسی میسج کیا، میں نے کہا اب تاریخ میں نیا باب میرے مرنے سے نہیں، کچھ سال زندہ رہنے سے رقم ہوگا۔ آپ جلد بازی نہ کرو، تھوڑا سا حوصلہ کرو آپ۔ اس کا مجھے پھر میسج آیا مزید اشتعال دلانے کے لیے۔ اس نے مجھے میسج یہ کیا، غازی عبدالرشید شہید کا مسکراتا چہرہ کیا پیغام دیتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ یہ دوڑے گا۔ غازی عبدالرشید شہید کا مسکراتا چہرہ کیا پیغام دیتا ہے؟ میں نے واپسی میسج کیا، غازی عبدالرشید شہید کا مسکراتا چہرہ پیغام دیتا ہے، مقلد سچے ہیں، غیر مقلد جھوٹے ہیں۔ جذبات میں نہیں آنا چاہیے، تسلسل سے دلیل سے بات کریں نا، جوش میں کیوں آتے ہیں آپ؟ اب مجھے بتاؤ، دیکھو میرا تیسرا سبق چل رہا ہے، میں آپ کو لڑنے کی بات کہہ رہا ہوں،
بتاؤ، جذبات میں لانے کی بات کہہ رہا ہوں، مناظرے کی ترغیب دے رہا ہوں، احتجاج اور جلوس کی بات کر رہا ہوں، کسی مسئلے کے دیوبند کی جماعت سے لڑنے کی بات کر رہا ہوں، اچھا پھر بھی بدنام ہے۔ ان نے ملک میں فرقہ واریت مچا رکھی ہے، فرقہ واریت کی لپیٹ میں پورا ملک آ گیا ہے، پورے ملک میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ بجھانے والے کو یہ کہنا کہ آگ لگانے والا ہے، اس سے بڑی حماقت، بددیانتی اور بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اگر پورے ملک میں سائرن بجا کے ہوں کر کے دوڑنا شروع کریں، لوگ کہتے ہیں اس کو منع کرو شور ہو رہا ہے، وہ کہ یہ شور ہوگا تو آگ بجھنی ہے نا، جب یہ شور نہیں ہوگا تو آگ بجھے گی کیسے؟ ہمارے کام کی مثال فائر بریگیڈ کی طرح ہے۔ فائر بریگیڈ والے مکان بنا کر نہیں دیتے، جلتے ہوئے مکان کو بچاتے ہیں، جلی آگ کو بجھاتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا، ہمارے اوپر ہونے والے ایک اعتراض آپ کو صاف ہوتا نظر آئے گا۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مولانا آپ نے جماعت بنائی ہے، آپ کورس کراتے ہیں، مناظرے کراتے ہیں، دنیا میں کام کرتے ہیں، آپ بتائیں کتنے مرزائی ہیں جو آپ نے مسلمان کیے ہیں، کتنے شیعہ جو آپ نے سنی کیے ہیں، کتنے غیر مقلد آپ نے حنفی کیے ہیں، کتنے مماتی آپ نے حیاتی کیے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا اعتراض کیا ہے، کتنے کیے ہیں؟ میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ ہے بحمد اللہ تعالی ہماری محنت کی وجہ سے گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں، ہمارے پاس ان کی ویڈیوز بھی ہیں، ہمارے پاس ان کی تحریرات بھی ہیں، اور ہمارے پاس افراد موجود ہیں۔ ہم اس کورس کے اندر بھی آپ کو علماء بلا کر دکھا سکتے ہیں، مولوی غیر آدمی نہیں جو واپس آیا ہے، ہم دکھا سکتے ہیں۔ اچھا دوسری بات میں نے کہا اس سوال آپ کے دماغ میں اس لیے کھٹکا ہے کہ آپ کو ہمارے کام کی حیثیت کا نہیں پتہ۔ اگر ہمارے کام کی حیثیت اور نوعیت کو سمجھ لیتے نا، یہ آپ کے دماغ میں اشکال کبھی بھی نہ آتا۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا کوئی بندہ فائر بریگیڈ والوں کے دفتر میں جائے اور ان سے جا کر پوچھے کہ آپ کا ماہانہ بجٹ کتنا ہے، وہ کہتے ہیں جی 10 کروڑ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس پورے ضلع میں، پورے صوبے میں کتنے مکان بنائے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک بھی نہیں۔ تو 10 کروڑ آپ برباد کرتے ہو اور ایک مکان آپ نے بنا کر نہیں دیا، تو انہیں کہنا بھی اس کو مینٹل اسپتال میں داخل کراؤ، اس کو پاگل خانے جمع کراؤ، یہ عقل مند ہے۔ پوچھے کیوں؟ انہوں نے کہا یہ فائر بریگیڈ کا دفتر ہے، یہ تعمیرات عامہ کا دفتر نہیں ہے۔ ہمارا حکومت نے جو شعبہ بنایا ہے یہ مکان بنانے کے لیے نہیں، جلتے مکان کو بچانے کے لیے۔ اب ہم سے یہ پوچھو کہ کتنے مکانوں میں آگ لگی تھی جو آپ نے بجھا دی ہے، ہم سے پوچھو کتنے جلتے مکان آپ نے بچا لیے ہیں، یہ ان سے جا کر پوچھو تم نے کتنے مکان بنا لیے ہیں۔ اس لیے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، تبلیغی جماعت سے آپ یہ سوال کریں آپ نے کتنے بے نمازی بنائے ہیں، ہم سے آپ یہ سوال کریں آپ نے کتنے نمازی بچائے ہیں۔ اپنی اپنی کارگزاری ہے نا، تبلیغی جماعت کارگزاری کیا بیان کرے گی؟ ہم نے کتنے بے نمازی تھے جو نمازی بنا دیے ہیں، کتنے غیر مسلم تھے مسلمان بنا دیے ہیں، اور ہم کارگزاری کیا پیش کریں گے؟ ہم نے کتنے مسلمان تھے جن کا اسلام بچا لیا ہے، کتنے نمازی تھے جن کو بچا لیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ذمے لانا ہے اور ہمارے ذمے بچانا ہے۔ وہ کارگزاری پیش کریں گے لانے والی، ہم کارگزاری پیش کریں گے بچانے والی۔ وہ تعمیرات عامہ کا شعبہ ہے اور یہ فائر بریگیڈ کا شعبہ ہے۔ نہیں میں بات دیانت سے کہہ رہا ہوں، بددیانتی سے نہیں کہہ رہا۔ تو ہر آدمی کی اپنی کارگزاری ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں آپ حضرات ہمارے پاس جمع ہیں دورہ تحقیق المسائل کرنے کے لیے، ایمان کے ساتھ آپ بتائیں آپ جو یہاں پر آئے ہیں کیوں آئے ہیں؟ ہم آپ کو بتائیں کہ نمازی کیسے بنانا ہے، ہم بتائیں کہ نمازی کیسے بچانا ہے۔ ہم نے بچانے والی باتیں آپ بتانی ہیں، بچانا کیسے آپ نے، اور یہ دونوں باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے سوال کیا اور میں نے کہا نا ہماری پیار کی باتیں، نوک جھوک نہیں ہوتی، محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے انہوں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ کام جو آپ کرتے ہیں یہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے پوچھا جو کام آپ کرتے ہیں وہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے پوچھا آیت پوری ہو گئی یا کچھ باقی بھی ہے؟ کہتے ہیں باقی ہے۔ میں نے کہا پوری کر دیں پھر۔ انہوں نے کہا وجادلہم باللتی احسن۔ میں نے کہا پوری ہوئی ہے۔ میں نے کہا ادعو یہ آپ والا کام ہے، جادل یہ ہمارے والا کام ہے۔ ادعو کا معنی لانا ہے اور جادل کا معنی بچانا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ذمے لانا ہے، عالمی اتحاد اہل سنت کے ذمے بچانا ہے۔ رائے بند مرکز یہ لانے والا ہے اور سرگودا مرکز بچانے والا ہے۔
لانے والا کام پہلے ہوتا ہے، اس لیے رائے ونڈ پہلے ہے، بچانے والا بعد میں ہوتا ہے، سرگودا مرکز بعد میں ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ لانے والی محنت کرنے والا بھی الیاس تھا اور بچانے والی محنت کرنے والا بھی الیاس ہے۔ میں نے کہا یہ خدائی انتخاب ہے، اب اس انتخاب کو برداشت کرنا چاہیے، پریشانی ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بعثیت امت ہمارے ذمہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر دو، امت کا ایمان اعمال بچانا۔ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ آپ نے دکان کھولی ہے مال کمانے کے لیے، صبح سے لے کر شام تک کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے مال کمانا ہے، اور کمائے مال کو کاؤنٹر پہ چھوڑ کے گھر نہیں جانا۔ اب آپ نے اس کو سیو میں بند کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کے جم بچا کر بھی آپ نے جانا ہے۔ کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک مال کماتا رہے اور مال اپنا بچائے نہ، محفوظ نہ کرے، لوگ اس کو عقل مند نہیں کہتے۔ تو جس طرح مال کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور کمائے مال کو بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، امت کو ایمان اعمال پہ لانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور امت کا ایمان اور اعمال بچانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ ادعو امت کو ایمان اعمال پہ لانے والی محنت ہے، اور جادل امت کو ایمان اعمال کے امت کا ایمان اعمال بچانے والی محنت ہے۔ لانے والی محنت فضائل والی ہے اور بچانے والی محنت دلائل والی ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام فضائل والا ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام دلائل والا ہے۔ نماز پہ لانا ہے، شیخ زکریا کی فضائل نماز پڑھیں، اور نمازی بچانا ہے تو ہماری دلائل نماز اہل سنت والجماعت بنے۔ فضائل نماز سے بندہ نماز پہ آئے گا اور دلائل نماز سے نمازی بچے گا۔ ہم نے نماز پہ لانا بھی ہے اور نمازی کو بچانا بھی ہے، اس لیے رائے ونڈ کا مرکز بھی ضروری ہے، سرگودا مرکز بھی ضروری ہے، تبلیغی جماعت میں بھی جائیں اور ہمارے پاس بھی آئیں۔ ہم بڑے دل والی بات کرتے ہیں، چھوٹے دل والی، اور مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مجھے معتدل نہیں کہتے، یعنی جو دونوں کی بات کرے وہ معتدل نہیں ہے، اور جو رگڑا لگا رہا ہے سرگودے نہ جاؤ صرف رائے ونڈ جاؤ، یہ اعتدال ہے یا سختی ہے؟ بتاؤ، یہ کام نہیں کرنا صرف وہ کرنا ہے، سختی ہے یا نہیں؟ اور میری کتنی نرمی ہے، بھائی وہ بھی کریں یہ بھی کریں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی ہمارا کام ہے یہ بھی ہمارا کام ہے۔ آپ کو ایک بات بہت تعجب ہوگا، میں آپ کے نا ذہن صاف کر رہا ہوں، مجھے سبق سے زیادہ فکر ہوتی ہے آپ کا دماغ سیٹ کرنے کی۔ دماغ آپ کا بن جائے نا، دلائل کو آپ فائل بھی دیکھ کر یاد کر لیں گے، ذہن سیٹ ہو جائے کہ ہم نے کام کرنا ہے، آپ کو شرح صدر ہو اپنے کام کے اوپر۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ایمان کے ساتھ بتاؤ، غلط بات پہ میری تائید نہ کرنا۔ جب بھی آپ مناظرے کی بات کریں گے لوگ کہیں گے مناظرے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں؟ جب بھی مناظرے کی بات کریں کیا کہتے ہیں؟ مناظرے کے لیے کچھ ہے، اور جب آپ دعوت کی بات کریں کوئی بھی نہیں کہتے شرائط ہے۔ آپ جب بھی جہاد کی بات کریں کہتے ہیں کچھ شرطیں ہیں، ایسے جہاد نہیں ہوتا، مناظرہ کچھ شرطیں ایسے نہیں ہوتا، اور جب دعوت کی بات کریں کوئی شرط کی بات نہیں کرتا۔ میں آیت پڑھتا ہوں ذرا شرطیں آپ گننا۔ ادعو الی سبیل ربک، یہ دعوت کی آیت ہے نا، بولیے ادعو الی سبیل ربک، پڑھے بالحکمہ، آگے والموعظۃ کتنی شرطیں ہوگی؟ دو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اب میں مناظرے کی آیت پڑھنا لگا ہوں، وجادلہم باللتی ہی احسن، کتنی شرطیں ہوگی؟ تو مناظرے کے لیے ایک شرط ہے، دعوت کے لیے دو شرطیں، اور ہمیں شرطیں سلاتے ہیں بھائی آپ کے کام میں دو شرطیں ہیں۔ کبھی ہمارے منہ سے زبان آپ نے زبان ہلتے دیکھی؟ کیوں نہیں زبان ہلتی؟ ہماری زبان جل جائے اگر ہم دعوت تبلیغ کے خلاف بات کریں، کیوں؟ وہ ہمارا کام ہے، ہم کیوں بکیں گے؟ وہ ہمارا کام ہے، ہم کیوں اعتراض کریں گے؟ اور یہ دعوت تبلیغ کا کام کرنے والی امت ہے، نبی نہیں ہے۔ جب امت ہے تو ان میں خامیاں بھی ہوں گی نا، ہم خامیاں برداشت کریں بھائی امتی جو ہیں، اور جو ہم کام کرنے والے ہیں ہم نبی ہیں یا امتی ہیں؟ ہمارے اندر خامیاں نہیں ہوگی تو یہ آپ برداشت کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تعجب تر بات یہ ہے، ایک آدمی مبلغ ہو اور اس کی خامیاں ہو تو لوگ نظر انداز کرتے ہیں بھئی عوامی لوگ ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، نبی نہیں ہیں امتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جو ہمارا کام ہے ہم سے غلطی ہو جائے تو درگزر فرمائے نا۔ ہم درگزر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں متشدد ہیں، اور آپ درگزر نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں بہت نرم ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ نرم ہم ہیں یا اور لوگ ہیں؟
اتنی زیادہ کوئی نرمی ہو سکتی ہے؟ یہ میں ذہن سازی اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پوری بات آئے، پورا مسلک آئے، اکابر کا پورا مزاج سامنے آئے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تقلید پر دلیل ذہن میں آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں یہ دلیل سمجھا رہا ہوں، صراط القرآن والحدیث نہیں فرمایا، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم فرمایا۔ صراط مستقیم کے حوالے سے اگر آپ کو آیت سمجھانی پڑ جائے، آپ کو اس آیت پہ گفتگو کرنی پڑ جائے، ایک تو صراط مستقیم پہ اگر میرا بیان یہاں پڑھا ہو تو آپ لے لیں، نہ پڑھا ہو تو آپ ahnamedia.com پہ یا احنا میڈیا سروسز پہ آپ دیکھیں، فیس بک پہ آپ کو میرا بیان مل جائے گا صراط مستقیم کے عنوان پہ۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، اور بعد میں پھر آپ اس کو اپنے دلائل سے مستحکم کر لیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اس آیت پہ بات کرنی پڑے تو عوام کو سمجھائیں۔ اس آیت کے متعلقہ 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ کتنی باتیں؟ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 علامات، نمبر 3 انعامات۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے، صراط مستقیم کے نشانیاں کیا ہیں، اور صراط مستقیم پر چلیں تو اللہ کیا دیں گے، یہ 3 باتیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو پھر آپ کو جب سمجھائیں گے نا، اللہ گواہ آپ کو خود لطف آئے گا کہ میں نے صراط مستقیم پہ کتنی پیاری، آپ کو خود لطف آئے گا کہ آپ نے کتنی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ اس لیے میں پوری تقریر نہیں کر رہا، بس خلاصہ ذہن میں رکھ لیں۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 حد سے اترنا، حد سے گزرنا، نمبر 2 حد سے اترنا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ کتنے لفظ ہو گئے؟ نمبر 1 حد سے گزرنا، نمبر 2 حد سے اترنا، نمبر 3 حد پہ۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ حد سے گزر جائیں افراط، حد سے اتر جائیں تفریط، حد پہ رہیں اعتدال۔ اس کو شریعت میں کیا کہیں گے؟ حد سے گزر جائیں الحاد، حد سے اتر جائیں بدعات، حد پہ رہیں اہل سنت والجماعت۔ دیکھو یہ تعبیرات میں پیش کرو، اللہ گواہ ہے میں مذاق نہیں کرتا، آپ ان تعبیرات کی قدر کرو، اور میں بڑی درد کے ساتھ کہتا ہوں آپ دنیا چھان مارو گے تمہیں عقائد میں اتنی آسان تعبیرات شاید تلاش کرنے سے نہ ملے۔ میں اس لیے کھل کر کہتا ہوں کہ آپ اس کی قدر کرو، خدا گواہ ہے میں اپنا تفوق اور یہ بیان نہیں کرتا، میں اس لیے ہمیں کہ قدر کرو، قدر۔ استاد کے بھی درسگاہ میں تعلیم ڈانٹتا نا، پتر قدر کر، تجھے اندازہ نہیں میں رات کو جاگوں، میں نے محنت کیا ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، حلوہ بنا کے دیا۔ استاد کہتا ہے یہ نہیں کہتا، میں اس لیے کہتا ہوں ان تعبیرات کی قدر کرو۔ میں نے 3 طرز اختیار کیے ہیں، عوام کے لیے، طلباء کے لیے اور علماء کے لیے، ایسے ہر سطح پر آپ بات کریں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ ذرا قدم آگے چلیں، حد سے گزر جائیں تو افراط، حد سے اتر جائیں تفریط، حد پہ رہیں اعتدال، حد سے گزر جائیں الحاد، حد سے گزر جائیں بدعات، حد پہ رہیں اہل سنت والجماعت۔ یہ ہے صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کا معنی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، الحاد، کئی اللہ موجود ہیں، آپ بولتے جائیں، اللہ کا وجود نہیں ہے، الحاد، کئی اللہ موجود ہیں، بدعات، کئی نہیں صرف ایک ہے، اہل سنت والجماعت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کہتا ہے اللہ صرف عرش پر ہے، بولیں آپ اپنا علم بھی تو ظاہر کرو نا۔ ایک کہتا ہے اللہ صرف، یہ ایک کہتا ہے اللہ نہیں، نبی بھی ہر جگہ پہ، بدعت۔ ایک کہتا ہے نہیں اللہ ہر جگہ پہ، نبی اپنے روضے میں، اہل سنت والجماعت۔ ایک کہتا ہے نبی قبر میں بھی زندہ نہیں، بولتے جاؤ بولتے جاؤ تمہیں سبق یاد ہو، نبی قبر میں بھی زندہ نہیں۔ ایک کہتا ہے نبی ہر جگہ پہ زندہ، ایک کہتا ہے ہر جگہ پہ خدا، نبی قبر میں زندہ۔ بولتے جاؤ اہل سنت والجماعت۔ ایک بندہ کہتا ہے نبی معصوم نہیں، نبی بھی معصوم نہیں،
یہ کہتا ہے نبی کے بعد 12 اور بھی معصوم ہیں، بولتے جاؤ نا۔ اور یہ کہتا ہے نہیں، اور محفوظ تو ہے، ماجور تو ہے، معصوم صرف نبی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کہتا ہے نبی کا معجزہ نہیں ہے، سر سید الہاد۔ یہ کہتا ہے نہیں، معجزہ بھی ہے، مختار کل بھی ہے، بدعت۔ یہ کہتا ہے معجزہ ہے، مختار کل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے ولی کی کرامت نہیں ہے، ایک کہتا ہے ولی کی کرامت نہیں مانتا، یہ کیا ہے؟ الہاد۔ ایک ولی کی کرامت مان کے ولی سے مانگتا ہے، یہ بدعت۔ ایک کرامت ولی کی مانتا ہے اور ولی کے خدا سے مانگتا ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب صراط مستقیم اچھی طرح سمجھو نا۔ ایک بندہ کہتا ہے نبی کے روزے پر صلوات پڑھے تو نہیں سنتے، آپ آہستہ ہو جاتے ہیں، نبی کے روزے پر صلوات پڑھے تو نبی نہیں سنتے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، یہاں سے بھی پڑھے تو سن لیتے ہیں، بدعت۔ تیسرا کہتے ہیں نہیں، یہاں سے پڑھے خدا پہنچا دیتے ہیں، روزے پر پڑھے تو خدا سنا دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا اہل سنت والجماعت۔ ایک بندہ کہتا ہے نا فرض نماز کے بعد بھی دعا نہیں، ایک کہتا ہے نہیں نفل کے بعد بھی ہے، بدعت۔ ایک کہتا ہے فرض کے بعد ہے، نفل کے بعد ضروری نہیں، یہ ایک کہتا ہے تراویح 20 نہیں، آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تراویح 20 نہیں، ایک کہتا ہے 20 تراویح بھی ہیں اور 7 دعا بھی ہے، بولتے جاؤ یہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے تراویح 20 ہیں، دعا ضروری نہیں، یہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ننگے سر رہنا ہے، ایک کہتا ہے ننگے سر نہیں، پگڑی باندھنی ہے اور باندھنی بھی سبز ہے، بدعت۔ ایک کہتا ہے پگڑی باندھنی ہے، رنگ ضروری نہیں ہے، اہل سنت والجماعت۔ ایک کہتا ہے مصافحہ کرنا ہے ایک ہاتھ سے، ایک کہتا ہے مصافحہ بھی 2 ہاتھ سے، ساتھ گھٹنے بھی ٹیکنے ہیں، بولو یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک کہتا ہے مصافحہ ایک ہاتھ سے، یہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے مصافحہ ایک ہاتھ سے، یہ ایک کہتا ہے مصافحہ 2 ہاتھ سے نہیں، الہاد۔ ایک کہتا ہے مصافحہ بھی 2 ہاتھ سے، گھٹنے بھی ٹیکنے ہیں، یہ بدعت۔ مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں، 2 ہاتھ سے، گھٹنے نہیں ٹیکنے، یہ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھے جائیں بات۔ اس لیے ہم صراط مستقیم والے ہیں، حد سے گزر جائیں الہاد، حد سے اتر جائیں بدعت، اور حد پہ رہیں تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط۔ اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کا معنی سمجھو نا، پھر آپ یہ اپنے سٹیج کو صاف کر لیں گے۔ معنی جو سمجھ آ گیا اب سب صاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے سٹیج پہ نہ کافر، نہ مشرک، نہ ملحد، نہ مبتدع، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ باطل، نہ باطلی، نہ فرقہ، نہ فرقی، کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کورس کا نام ہے صراط مستقیم جو چھٹیوں میں ہوتا ہے، اور جماعت کا نام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہے۔ نہ ہم کفر قبول کرتے ہیں، نہ بدعت قبول کرتے ہیں، خالص صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں۔ خالص کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کام خالص ہوگا، مدد خالص آئے گی۔ کام ملاوٹ والا ہوگا، مدد ملی جلی آئے گی۔ تو خالص اللہ کی مدد چاہیے یا ملی جلی چاہیے؟ کچھ گورنمنٹ سے، کچھ اللہ سے، بولتے نہیں، کچھ گورنمنٹ سے، کچھ اللہ سے، نہ ساری اللہ سے مدد لو۔ اللہ بہت بڑا ہے، پر مدد بہت بڑی آتی ہے۔ میں درمیان میں کچھ نہ کچھ باتیں کہتے رہتا ہوں۔ میں ایک شہر میں گیا تو چند ایک علماء جمع ہوئے، تو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ سوالات کرنے ہیں۔ میں نے کہا جی کر لیں۔ جواب میں نے کہا آئے گا تو دیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں دیں گے، محسوس تو نہیں کریں گے۔ میں نے کہا محسوس کرنے والی بات ہوگی تو ضرور کریں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے، ہم تو صاف صاف بات آپ سے کرتے ہیں۔ کر لیں سوال؟ میں نے کہا کر لیں، میں نے تو دونوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اچھا، مجھے کہتا ہے سنا ہے کہ آپ ایجنسی کے ہیں۔ میں نے کہا کوئی عرض نہیں، کوئی عرض سنا ہے، آدمی غلط باتیں بھی سنتا ہے، ٹھیک بھی سنتا ہے، اس سے تو کوئی عرض نہیں ہے۔ میں نے کہا سوال کہتے ہیں سنا ہے آپ ایجنسی کے ہیں۔ میں نے کہا اس پہ دلیل؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے، یہ عام مولوی کے پاس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اچھا اعتراض ہے، جواب لینا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے آپ فرمائیں کہ آدمی سرکار کے لیے کام کرے تو سرکار گاڑیاں دیتی ہے؟ مجھے کہتے جی دیتی ہے۔ میں نے کہا چھوٹی سرکار کے لیے کام کریں تو چھوٹی گاڑی، بڑی سرکار کے لیے کریں تو بڑی گاڑی۔
میں نے کہا ایجنسی بھی سرکار ہے، اللہ بھی سرکار ہے، مجھے بتائیں کہ بڑی سرکار کون سی؟ کہتے ہیں اللہ۔ تو میں نے کہا جب بڑے اللہ کے لیے کام کرے تو پھر تو بڑی گاڑی اللہ دیتا ہے نا۔ مجھے آپ کے دماغ پر افسوس ہوتا ہے، آپ اگر اسی دلیل کو اس پر قائم کرتے ہیں کہ مولانا اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، دلیل یہ ہے ان کے پاس گاڑی بڑی ہے، اللہ بڑا ہے، بڑی گاڑی دی۔ تو میں نے کہا آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا۔ کہتے نہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا پھر آئندہ آپ یہ فرمایا کریں۔ میں اتنی جلدی پریشان نہیں ہوتا، سوال ہو گیا تو کیا ہوگا، سوال ہو گیا تو کیا ہوگا، بندے کو سمجھانا چاہیے میں نے بات ٹھیک کی ہے غلط کی ہے۔ اللہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جب اللہ کے لیے کام کریں گے اللہ بہت کچھ دے گا۔ رگڑے لگتے ہیں لیکن دیر لگتی ہے۔ آپ یقین فرمائیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں چھوٹی سی کار میں چھوٹی گاڑی اپنی جیب سے جب میں نے کام شروع کیا 5,15,000 روپے کی سوزوکی مہران خریدی۔ میرے سگے بھائی نے مجھے پیسے دیے، بڑا آج کل مسکت ہوتے ہیں، پہلے امریکہ تھے، ان نے پیسے دیے، میں نے اس سے گاڑی خریدی۔ اور خدا گواہ ہے ایک دن میں 14 گھنٹے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، اے سی بھی نہیں ہے، چلاتا بھی خود تھا، بیان بھی خود کرتا، لٹریچر بھی خود تقسیم کرتا۔ یہاں سے میں سندھ جاتا، یہاں سے پشاور جاتا، یہاں سے مظفر آباد گیا، کوئی نہ میرے پاس ڈرائیور تھا، نہ میرے پاس کوئی لڑکا ہوتا تھا۔ میری وہ قسم پرسی کی دوڑنے والی، دن رات بھاگنے والی محنت کوئی نہیں دیکھتا، اور اگر اس کے بعد اللہ تھوڑی سی عطا فرما دے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ حالانکہ چاہیے آدمی ماضی بھی ذہن میں رکھے اور حال بھی ذہن میں رکھے اور مستقبل کے لیے مزید اللہ سے دعائیں کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا جب صراط مستقیم سمجھائیں تو آپ نے کتنی باتیں سمجھانی ہیں؟ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی آ گیا۔ اب یہ معنی سمجھ آ جائے تو مسلک دیوبند سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات 4 ہیں۔ نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 یہ 4 علامات ہیں، علامات۔ نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعام کیا ملے گا، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ صراط مستقیم پر چلنے سے انعام کیا ملے گا، اس کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو عالم مثال میں ایک صورت دیتے ہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ اس عمل کو عالم مثال میں ایک صورت دیتے ہیں۔ بعض صورتیں آپ کے ذہن میں چونکہ آپ نے پڑھی ہیں، اور صراط مستقیم کی صورت آپ کے ذہن میں ہے لیکن آپ نے سنی نہیں ہے، اس لیے آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناظر دیکھے ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھا ایک آدمی ہے کہ آگ کی کینچی کے ساتھ یا لوہے کی گرم کینچی کے ساتھ اس کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، تو فرشتے نے کیا جواب دیا، یہ کون ہے؟ یہ عالم ہے جو حق بات بیان نہیں کرتا تھا۔ کچھ لوگ دیکھے مرد بھی اور عورتیں بھی، کنویں تنور کی طرح گڑا ہے، نیچے سے کھلا اوپر سے تنگ ہے، عورتیں بھی ننگی ہیں اور مرد بھی ننگے ہیں، آگ بھڑکتی ہے اوپر لے کر آتی ہے، جب قریب آتی ہے اس کے کنارے کے پھر نیچے گر جاتی ہے، پھر لے کر آتی ہے پھر گرتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے، بتائے امت کے زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اب یہ زنا کی صورت مثالی ہے نا، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے اوپر سام مسلط ہے جو اس کو اسدحہ ڈستا ہے، یہ کون ہے، یہ اس کا مال ہے جو بطور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اسے زکوٰۃ کے مال کی صورت مثالیہ ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ خون کی نہر اس کے اندر جا رہا ہے اور ایک کنارے کی طرف آتا ہے تو فرشتہ پتھر مارتا ہے، یہ تیرتا دوسرے کنارے تک جاتا ہے پھر وہاں سے پتھر مارتا ہے، پھر کنارے تک جاتا ہے فرشتہ وہاں سے پتھر مارتا ہے، یہ کون ہے، فرمایا سود خور ہے۔ یہ سود کی صورت مثالیہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس سے بھی عام فام حق مثال ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت دمبے کی صورت میں موت کو لائیں گے اور اس دمبے کو ذبح کرا کے اعلان فرما دیں گے ہم نے آج کے دن موت کو بھی موت دے دی ہے، اب آئندہ کسی پر موت نہیں آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موت کو بھی موت دے دی، اب آئندہ کسی پر موت نہیں آئے گی۔ تو جو موت ہے عالم مثال میں اس کی صورت کیا ہے، دمبے کی۔ اب اس پر ایک مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی
اور صبح اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی انی اری فی المنام اصبح فانظر ماذا تری، رات میں نے خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا شروع کر دی، اپنی آنکھ میں پٹیاں باندھی تھی، اور جب آنکھ کھولی تو ان کا خیال تھا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، جب دیکھا تو بیٹا بچا ہوا تھا اور دمبا ذبح کیا ہوا پڑا تھا۔ حضرت اسماعیل ذبح ہو کر جو موت آنی تھی نا، ان کے موت کے بدلے میں خدا نے دمبے کو ذبح کرایا، اور یہی عالم محشر میں ہوگا کہ موت کو اللہ دمبے کی صورت دے کے دمبے کو ذبح کر دیں گے، یہ بتانے کہ ہم نے آج موت کو بھی موت عطا کر دی ہے، اب دوبارہ کسی نے مرنا نہیں ہے۔ آپ دونوں کو جوڑ لیں نا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ حضرت ابراہیم کے بدلے میں اسماعیل السلام کے بدلے میں دمبا ہی کیوں ذبح ہوا ہے، کوئی اور جانور کیوں نہیں تھا؟ کیوں؟ اسماعیل السلام ذبح ہوتے تو موت آنی تھی نا، اور عالم مثال میں موت کی صورت کیا ہے؟ دمبا، تو بدلے میں کس کو آنا چاہیے تھا؟ دمبا ہی آنا چاہیے تھا، عالم مثال میں صورت جو وہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا وہاں قرآن کریم میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ یا بِذِبْحٍ عظیم، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ یا بِذِبْحٍ عظیم، بِذِبْحٍ صرف تو نہیں ہے نا، بِذِبْحٍ عظیم ہے، یہ ذبحٍ کیوں نہیں ہے، عظیم ساتھ کیوں ہے؟ ذبحٍ وہ ہے جو زمین والا دمبا ہے، اور ذبحٍ عظیم وہ ہے جو جنت والا دمبا ہے، چونکہ ان کے بدلے میں زمینی دمبا نہیں جنتی دمبا آیا تھا، اس لیے ذبحٍ نہیں بلکہ ذبحٍ عظیم فرمایا ہے۔ جب قرآن ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے اس میں خاص کرینہ اور خاص وجہ ہوتی ہے، اضافہ کیوں کیا ہے۔ اور پھر یہ ذبحٍ کیوں نہیں تھا، ذبحٍ عظیم کیوں تھا؟ اس لیے کہ اسماعیل اسلام نبی ہیں، اور نبی کا وجود جنتی وجود ہوتا ہے، اگر یہ نبی نہ ہوتے تو یہ زمینی وجود ہوتا، اور یہ بچتے تو ان کے بدلے میں زمینی دمبا آتا، جو کہ جنتی وجود تھا، تو جنتی وجود کو بچایا تو بدلے میں خدا نے زمینی نہیں جنتی ہی دمبا دیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے اسماعیل نبی ہے اور نبی کا وجود جنتی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ عالم مثال میں موت کی صورت کیا ہے؟ دمبا۔ اب اس سے بات سمجھو، حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ جس قدر اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے، ان اعمال میں سے ہر عمل کی عالم مثال میں ایک صورت موجود ہے۔ تو اس صراط مستقیم جو دنیا میں ہے، اس کی عالم مثال میں صورت کیا ہے؟ حضرت ثانوی کی تحقیق دیکھیں، اس عالم مثال کی صورت کیا ہے؟ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پل صراط کا نام آپ نے سنا ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پل صراط اتنا لمبا ہوگا کہ 500 سال چڑھتے، 500 سال گزرتے اور 500 سال اترتے لگتے ہیں، 1500 سال کی مسافت کا پل صراط ہے۔ زمینی سالوں کا حساب لگائیں تو کتنی بنتے ہیں؟ 1500 سال کی مسافت، اور باریک کتنا ہے؟ ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے، اور تیز کتنا ہے؟ احد من السیف، تلوار سے تیز ہے۔ اب دیکھو 1500 سال کی مسافت، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اب اس پل پر بندہ گزرے تو کیسے گزرے؟ کتنا مشکل ہے گزرنا، کتنا مشکل ہے۔ مسئلہ سمجھ آ جائے یہ پل صراط کیا ہے تو پھر اشکال خود بخود ختم ہوتا ہے، اور جب سمجھ نہ آئے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں اس پر ایک لطیفہ علمی پیش کرتا ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ہم عموماً جو پھنس جاتے ہیں نا جوابات دیتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے اوپر اپنا عقیدہ اپنا مسئلہ کھلا نہیں ہوتا تو پھنس جاتے ہیں۔ اگر اپنا عقیدہ اور مسئلہ کھل جائے پھر بندہ پھنستا نہیں ہے، پھر بندہ بڑی آسانی سے جواب دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مولانا صاحب نے بیان کیا، اور دوران بیان مولوی صاحب دیہاتی مجمع تھا، تو انہوں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، زکوٰۃ عشر ادا کیا کرو، حج فرض ادا کیا کرو، اس لیے کہ تم نے اس پل صراط سے گزرنا ہے جس پر 1500 سال لگنے ہیں، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اگر تم نے نمازیں نہ پڑھی اس پل صراط سے نہیں گزر سکتے۔ ایک جٹ آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب جیڑا پل صراط تو دس رہے نا، اس سے بندہ نمازاں پڑھے پھر بھی نہیں لنگ سکتا۔ اوے اینک والا پتر میری گال سنو نا، اب پرچی میں لگے رہو گے، جو میں نے بات کی وہ آپ کو نہیں سمجھے میں نے کیا سمجھائی ہے۔ پرچیوں کے لیے نا ضابطہ یاد رکھا کرو، دوران سبق کا پرچیاں نہ دیا کرو، فائدہ کوئی نہیں، وصول تو کسی نے کرنی نہیں ہے، فائدہ
پرچیاں محفوظ رکھو، سبق ختم ہو جائے گا، مفتی شبیر صاحب کا جمع کرا دو، پرچیاں میرے پاس آ جائے گی، جو جواب کے قابل ہوگی آپ کو جواب دے دیں گے، جو نہیں ہوگی نہیں دیں گے۔ میری بات سمجھ، یہ میں ترتیب کیوں بتاتا ہوں اچھی طرح سمجھیں، یہ میں ترتیب اس لیے بتاتا ہوں کہ دوران درس اگر ایک پرچی پیچھے لڑکا لکھتا نا، وہ چلتے 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 کم از کم 100 بندے کو متاثر کرے گی، اور وہ 100 بندے نے میری بات نہیں سمجھنی، پھر پرچی دینی نہیں ہے، پہلے پڑھنی ہے، پھر آگے، پھر وہ پڑھے گا، پھر آگے، پھر وہ پڑھے گا، پھر وہ آگے، یہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے، جواب میں نے دینا ہے اور 100 بندہ پڑھتا رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، آپ گفتگو کے دوران جو سوال پیدا ہو نا، آپ نوٹ کر لیں، لکھیں بھی نہ، نوٹ کر لیں، درس سے ختم ہو جائے پرچی لکھ لیں، کہ مفتی شبیر صاحب کے حوالے کر دیں کہ مجھے دے دیں گے، اور جو پرچی مناسب ہے ہم جواب دیں گے، جو نہیں مناسب اس کو جواب نہیں دیں گے۔ یہ ترتیب آسان ہے یا مشکل ہے؟ لیکن آپ نے قسم اٹھائی آسان کام نہیں کرنا، مشکل کرنا ہے اور پھر دوڑنا ہے۔ پہلے ہم مشکل کام پر شروع کرتے ہیں، وہ کر نہیں سکتے، پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آسان ترتیب لگاؤ، وہ ترتیب نہ لگاؤ جس سے آپ بھٹکنا شروع ہو جائیں۔ تو مولوی صاحب نے کیا مسئلہ بتایا کہ نمازیں پڑھو ورنہ پل صراط سے گزر نہیں سکو گے۔ وہ جٹ نے کھڑے ہو کر کے مولوی صاحب جو پل صراط آپ فرما رہے ہیں نا، 500 سال لمبا، تلوار سے تیز، بال سے باریک، یہ تو ہم 5 نمازیں پڑھے تو پھر بھی بندہ نہیں گزر سکتا، کیسے گزرے گا اس پل صراط سے؟ یار تو کیوں وجہ گلا کرنا ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اب مولوی صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے، کیوں؟ خود جواب آتا تو دیتے نا، خود سمجھے ہوتے تو سمجھاتے نا۔ وہ تو رٹی رٹا ایک تقریر تھی جو انہیں رٹی ہوئی تھی، آگے سنا دی، نہ اس کو سمجھے نہ آگے سمجھا سکے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں خان صاحب گئے، اس نے ہندو کو پکڑ کر کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ خان صاحب نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا تجھے پڑھنا پڑے گا، اس نے کہا نہیں پڑھتا۔ اس نے اس کو نیچے لٹا کے ایک ٹھکائی کی نا، پڑھ کلمہ۔ اس نے کہا اچھا مجھے سکھاؤ، سناؤ میں پڑھتا ہوں۔ اب خان چپ ہو گیا، کیوں؟ اس کا پہلا سروزہ تھا، اس کو خود نہیں آتا تھا، اس کا اپنا پہلا سروزہ تھا، خود نہیں آتا تھا، تو اس کو کیسے پڑھاتا؟ جو آدمی کو خود مسئلہ سمجھ آئے تو دوسرے کو سمجھائے نا، جب خود نہیں سمجھ آئے گا دوسرے کو سمجھائے گا کیسے؟ ہمارے پاس طلبہ ہوتے ہیں تخصص کے، اور جب مہینے کے دوران چھٹیاں ہوتی ہیں، جب تک تخصص پورا نہ ہو تو مجھ سے مشورہ کرتے ہیں انفرادی طور پہ ہم گھر جا کر کیا کریں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں استاد جی فوراً کہیں گے آپ گھر جا کر درس دو، آپ گھر جا کر تقریریں کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ میں مشورہ دیتا ہوں واپس گھر جا کے امی کی خدمت کرو، ابو کی خدمت کرو، اپنی بہنیں اپنے بھائیوں کو وقت دو، مسجد کی صفائی کرو، مسجد کے بزرگوں کی خدمت کرو، آپ نے بیان نہیں کرنا بس۔ اب پھر میں سمجھاتا ہوں کیوں، میں کہتا ہوں میرے پاس پڑھ رہے ہیں، آپ جب 6 ماہ تک خدمت کرو گے نا، آپ کی مسجد کے بوڑھے پوچھیں گے بھئی آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں سرگودا پڑھتا ہوں۔ کون سے مولانا کے پاس؟ مولانا محمد الیاس گھمر صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھا تمہارا استاد ہے، بہت اچھا۔ فضا بدل گئی نا، فضا بدل گئی نا۔ اب وہ خود آپ سے کہیں گے کہ بیٹا آپ وہاں پڑھتے ہو؟ کوئی جی ہاں، تو بیان کیوں نہیں کرتے؟ آج درس دو نا، وہ خود کہے گا۔ جب طلب سے درس ہوگا نا، اب مزہ دیکھنا، پہلے خدمت کر کے اپنے محلے کی مسجد کا دل لے لو، بزرگوں کا دل کھینچ لو، پھر جب بزرگ آپ سے کہیں نا درس دو، پھر ان علوم کو آپ بیان کرنا، تو وہ کہیں گے یار ماشاءاللہ تو کیسے زبردست استاد کے پاس گیا ہے، اس نے تجھے زبان بھی دی ہے، تجھے ادب بھی دیا ہے۔ اور اگر آپ نے جاتی جا کے ترتیب بنائی کہ آج کا جمعہ میں پڑھاؤں مولوی نہ پڑھائے، تو آئندہ جمعہ مولوی صاحب پڑھانے دیں گے آپ کو؟ آپ نے یہاں تخصص کرنا ہے، اس نے آپ کے خلاف وہاں پلان کرنی ہے کہ اس کو میں گاؤں میں داخل نہ ہونے دوں، یہ تو میری فضا خراب کرے گا۔ اور اگر آپ اس علماء مولانا کی خدمت کریں گے، ہدیے دیں گے، ساتھ لگے رہیں گے، وہ خود کہے گا یار یہ جمعہ پڑھا لو، یہ درس آپ دے لو۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ حکمت کے ساتھ دین کو بیان کرنا سیکھو، پہلے اپنے والدین کا اعتماد بحال کرو، پھر اگلا کام کرنا۔ خیر میں سمجھا ہی رہا تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی کی بات سمجھنا، جتنے بھی اعمال ہیں عالم مثال میں اللہ ہر عمل کو کوئی نہ کوئی صورت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں صراط مستقیم ایک عمل ہے، کیا معنی؟ اعتدال۔ توجہ رکھنا، کیا معنی؟ حد سے گزریں یہ بھی غلط، حد سے اتریں یہ بھی، اور حد پہ رہیں یہ اعتدال۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایسے سیدھا چلنا اس دنیا میں کہ آدمی دائیں اور بائیں نہ ہو، یہ بڑا مشکل ہے۔ اعتدال پہ رہنا بڑا مشکل ہے، دائیں اور بائیں نہ آئے، نرمی اور گرمی نہ ہو، شد و مد نہ ہو، شریعت کو سمجھ کے چلیں، بڑے کو بڑا سمجھیں، چھوٹے کو چھوٹا سمجھیں، حق کو حق سمجھیں، باطل کو باطل سمجھیں، پھر یہ سمجھیں باطل کس درجے کا ہے، یہ باطل کس درجے کا ہے، بڑے باطل کی مخالفت بڑی سطح کی ہے، چھوٹے کی چھوٹی سطح کی ہے، کس کو کتنا برداشت کرنا ہے، کس کی کتنی مخالفت کرنی ہے۔ یہ اعتدال بڑا مشکل ہے نا، توجہ رکھنا، یہ اعتدال
بڑا مشکل ہے۔ شادی ہو گئی، گھر میں آپ کی بیوی آ گئی، آپ کی والدہ بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بیوی اور والدہ کا مزاج نہیں ملتا، والدہ کی وجہ سے بیوی بھی نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کی وجہ سے ماں بھی نہیں چھوڑ سکتے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، ماں کو بھی سنبھالنا ہے، یہ مشکل کام ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر میں آپ کی بیوی آ گئی ہے، اس کی بھی وہی عمر ہے، آپ کی ہمشیرہ کی بھی یہ عمر ہے، ہمشیرہ اور آپ کی بیوی کا مزاج نہیں مل رہا، بہن کو بھی سنبھالنا ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، آپ گھر میں آئے ہیں، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی بھی ہے، یہ دونوں آپس میں، آپ کی حیثیت اور ہے، بھائی کی اور ہے، آپ گھر میں ہدیہ لانا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح بھی نہ دوں کہ میری بیوی اور بھابھی کی آپس میں لڑائی ہو، ان کو بھی سنبھالنا ہے۔ پھر گھر ایک ہے، فیملیاں اس میں 3 ہیں، شرعی پردہ بھی کرنا ہے اور ایک گھر میں رہنا بھی ہے، کتنا مشکل ہے۔ اب اعتدال بے حد مشکل ہے، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں دنیا میں یوں اعتدال سے چلنا، نرمی اور گرمی، افراط اور تفرید، اوپر اور نیچ، الحاد اور بدعات، معاملات میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، بندہ سیدھا چلے، یہ اتنا ہی مشکل ہے جیسے بال سے زیادہ باریک پل پہ چلے، تلوار سے زیادہ تیز پل پہ چلے، جس طرح اس پہ چلنا مشکل ہے نا، اس پہ بھی چلنا مشکل ہے۔ اسی صراط مستقیم کی صورت مثالیہ پل صراط ہے، یہاں صراط مستقیم سے آپ نے گزرنا ہے، وہاں پل صراط سے خدا نے گزارنا ہے۔ جہاں صراط مستقیم سے آپ نے گزرنا ہے، وہاں پل صراط سے خدا نے گزارنا ہے۔ یہ معنی ہے بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، 1500 سال کا لمبا ہے، کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ یہ مشکل مرحلے سے آپ گزرتے جائیں تو پھر دیکھنا وہاں سے آپ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ کام آپ کے ذمہ ہے، وہ کام خدا کے ذمہ ہے۔ تو صراط مستقیم کا معنی اعتدال، صراط مستقیم کی علامتیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اس پہ انعام پل صراط۔ اس پہ انعام کیا ہے؟ پل صراط۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں اس لیے کہتا ہوں ان تعبیرات کو سمجھو، ان چیزوں کو بیان کرنا سمجھو، یہ درسگاہ کے علوم کو عوامی زبان میں ڈالنا سیکھو، پھر دیکھنا انشاءاللہ آپ کو لطف کی طرح آتا ہے۔ اب وہ تو اس پر کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی لڑائی بھی نہیں ہے، کوئی پرچہ بھی نہیں ہے، کسی سے ٹکر بھی نہیں ہے، اپنے مسئلے کو صحیح عنوان میں بیان کرنا سیکھو۔ میں ایک بات ہلکی سی عرض کرتا ہوں، یہ درمیان میں بات ہی میں ساتھ کہہ دیتا ہوں مثال کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ باتیں سمجھتے نہیں، اشکال کر گزرتے ہیں، اچھی طرح سمجھنا۔ بہت سارے حضرات جو اس قبر میں جس میں مردے کو ہم دفن کرتے ہیں عذاب اور ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا ذہن کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جسم کو عذاب نہیں ہوتا، جسد اصلی، جسد عنصری، جسد خاکی، یہ مٹی والا جو جسم ہے اس کو عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بجائے ایک جسد مثالی ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور بطور دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا قول۔ دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ صوفیاء کا قول۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جسد اصلی کا عذاب کا قائل ہونا اور ثواب کا قائل ہونا یہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور جسد اصلی کی بجائے جسد مثالی کے عذاب اور ثواب کا قائل ہونا یہ مسلک اہل سنت والجماعت نہیں ہے، یہ مسلک اہل بدعت والضلالت ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں توجہ سے بات سمجھنا، مماتی کیا پیش کرتے ہیں؟ فلاں بزرگ نے لکھا ہے جسد مثالی کو عذاب ہوتا ہے، فلاں شیخ نے لکھا ہے جسد مثالی کو ہوتا ہے، حضرت تھانوی لکھا ہے جسد مثالی کو ہوتا ہے، یہ سارے گمراہ تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اب آپ پھنس جائیں گے۔ درس گاہوں میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ جسد مثالی کو ثواب نہیں ہے، جسد اصلی کو ہے، اور ادھر ہمارے مقابلے سامنے ہمارے مشائخ کے اقوال آ گئے ہیں کہ جسد مثالی کو ہوتا ہے۔ اب اگر گمراہ کہیں تو اکابر کو کیسے کہیں؟ اکابر کو ہم کیسے کہیں؟ اور مسلک ہمارے کے خلاف قول آ گیا، اب اس کا جواب کیا دیں؟ ذرا بات سمجھنا، سمجھ آ جائے نا بات، آپ یقین کر اتنے خوش ہوں کہ اتنا بہترین ہمارے اکابر نے مسئلہ حل کیا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ تفسیر عثمانی دیکھنا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے تحت فوائد عثمانیہ کو دیکھنا۔ اس آیت کے تحت فوائد کے اندر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پیش کی ہے۔ کہتے ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے وہ صوفیاء جو جسد مثالی کے عذاب اور ثواب کے قائل ہیں، ان کے ہاں جسد مثالی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جسد اصلی سے جو روح نکلتی ہے اس روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ روح متشکل بشکل الجسد الاصلی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آدمی کے جسم سے جو روح نکلتی ہے وہ روح متشکل
بشکل الجسد الاصلی ہو جاتی ہے۔ کیا معنی؟ یہ جو جسم سے روح نکل کے گئی ہے، اس روح کی شکل کیا ہے؟ اس روح کی شکل بالکل وہی ہے جو جسد اصلی کی ہے، اور وہ روح جو جسم سے نکلی ہے اور اس شکل میں گئی ہے جو جسد اصلی کی ہے، اس روح کو صوفیہ جسد مثالی کہتے ہیں۔ اس روح کو صوفیہ جسد مثالی کیوں کہتے ہیں؟ ہے روح، ہے وہ روح۔ جسد مثالی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے وہ جسد اصلی کی طرح ہے، جسد اصلی کے مثل ہے، جسد اصلی والی شکل ہے۔ اب بتاؤ، ہم کہتے ہیں اصالتاً عذاب روح کو ہوتا ہے، اصالتاً عذاب روح کو ہوتا ہے، ثواب و عذاب روح کو، اور روح کے واسطے جسم کو۔ صوفیہ کہتے ہیں نہیں، اصالتاً عذاب و ثواب کس کو ہوتا ہے؟ جسد مثالی کو۔ ہم کہتے ہیں روح کو، وہ کہتے ہیں جسد مثالی کو۔ جسے ہم روح کہتے ہیں وہ اسے جسد مثالی کہتے ہیں، جسے وہ جسد مثالی کہتے ہیں ہم اسے ہی روح کہتے ہیں۔ تو یہ عبارات تو الگ الگ ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، حسن کا واحد و عباراتنا شتیٰ۔ پڑھا ہے نا آپ نے؟ حسن کا واحد و عباراتنا شتیٰ، محبوب کا حسن ایک ہی ہے، عاشقوں کی تعبیرات اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا محبوب ہرن جیسا، کوئی کہتا ہے کہ مور جیسا، کوئی کہتا ہے کیسا، مثالیں دیتے ہیں نا، لیکن ایک محبوب کی شکل تو ایک ہی ہے، عاشقوں کی مثالیں اپنی ہیں۔ اس کو جسد مثالی کہہ لیں تو ٹھیک ہے، اس کو روح کہہ لیں تو ٹھیک ہے۔ مماتیت کا مذہب یہ نہیں ہے، ان کا مذہب یہ ہے اس جسد کی بجائے ایک الگ جسم ملتا ہے، روح اس جسم میں جاتی ہے اور اس جسم مثالی کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں نہیں، اس جسم سے روح نکلتی ہے، اس روح کی شکل اس جسم کی طرح ہے اور اس روح کو جسد مثالی کہتے ہیں، عذاب اور ثواب اسے ہوتا ہے، اس کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا روح کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ اور اس کو کیسے سمجھایا گیا؟ ذرا اس کو بھی سمجھیں۔ ایک آدمی نے کپڑا پہنا ہے اور کپڑا نہایت قیمتی ہے، وہ کپڑا جسم پہ پہنے اس کپڑے سے جسم کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اگر اس قیمتی کپڑے کو بندہ پکڑے اور آگ لگا دے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کپڑا جو جسم کے اوپر چند ہفتے رہا ہے وہ جلے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس مکان میں جسم رہا ہو وہ مکان گر جائے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس گاڑی میں جسم نے سفر کیا ہو وہ گاڑی ٹوٹ جائے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس روح سے جسم 70 سال زندہ رہا ہے، جب اس روح کو تکلیف ہوگی تو جسم کو خوشی ہوگی۔ یہ معنی روح کے تعلق سے جسم کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے، ہوتا روح کو ہے، روح کے واسطے جسم کو بھی عذاب اور ثواب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ اب بتاؤ، سمجھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ لیکن آپ کو سمجھ آئے گا تو پھر آگے سمجھائیں گے نا، اور جب سمجھ نہیں آئے گا سمجھائیں گے کیسے؟ میں اس لیے کہتا ہوں میرا جو رونا ہے نا، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، یہاں پڑھو۔ میں کوئی نئی تحقیقات پیش نہیں کرتا، اپنے اکابر کی تحقیقات کو عوامی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ مفسر سے کہوں گا یا آپ کو سنائیں گے، حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ کلپ آپ کو سنائیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں جن نے مجھے سنا نہیں ہے نا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ، میرا ایک فیصلہ آباد بیان تھا تو حضرت دوران بیان تشریف لے آئے، غالباً 35 منٹ میرا بیان سنا۔ اس بیان کے بعد جو شیخ سلیم اللہ صاحب کے کمنٹ سے نا الفاظ، وہ ذرا آپ سننا، وہ سننا۔ اب آپ اس دور میں جب پیش کرتے ہیں نا ہمارے پاکستان کے صدر الوفاق اور سب سے بڑے شیخ، تو نام کس کا لیتے ہیں؟ شیخ سلیم اللہ صاحب کا نا۔ اب حضرت کے کلمات سننا کہ جو میں تعبیرات ہوتی ہیں نا، یہ میری تعبیرات میں شیخ کے لفظ کیا ہیں ذرا وہ سننا، پہلے وہ سن لیں تاکہ میں اپنی زبان میں نہ سناؤں۔ حضرت شیخ کے براہ راست اب لفظ سننا، حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بیان کیسے کرتا ہے اور بات سمجھاتا کیسے۔ آپ انہی کے لفظ انہی کے زبان میں سننا تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں یہ ہماری کارگزاری ہے۔ کارگزاری سنانی چاہیے کہ نہیں؟ اور بولتے نہیں سنانی چاہیے کہ نہیں؟ مجھے رات ہی ایک طالب علم کہہ رہے تھے کہ استاد جی بعض لڑکے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنے بیانات میں صفائیاں بہت دیتے ہیں، صفائیاں دیتے ہیں اس کا معنی کچھ ہے تو تبھی صفائی دیتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا بیٹا صفائیاں نہیں دیتا، کارگزاریاں سناتا ہوں۔ یہ صفائیاں نہیں، یہ کیا ہیں؟ کارگزاریاں ہیں۔ فلاں مشائخ یوں ہیں، فلاں اکابر یوں ہیں۔ جب ایک بندے کے خلاف فضا چلا رہی ہو، اکابر اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کو بتانا چاہیے نا کہ اکابر میرے ساتھ ہے، یا نہیں بتانا چاہیے؟ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے بھی آپ جامعہ فروقیہ نہیں پڑھے، تو کیا کہ میں نہیں پڑھا؟ میں پڑھا ہوں، دلیل یہ میرے پاس سند ہے۔ ہاں جی آپ فلاں مدرسے نہیں گیا ہوں، دلیل میرے پاس آئین ہے۔
تو جب میرے بارے میں پروپیگنڈا ہو کہ اکابر کا اعتماد نہیں ہے تو پھر مجھے بتانا چاہیے نا اکابر کا اعتماد ہے کہ نہیں، یا نہیں بتانا چاہیے؟ بتانا چاہیے۔ تو آپ انشاءاللہ سنیں گے شیخ سلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ گفتگو، تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ میں خیر بات صرف یہ کر رہا تھا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک دلیل پہ بات کافی لمبی ہوگی، دلائل تو بھی کافی پڑے ہیں۔ اگر آپ مجھے فرمائیں گے تو میں درمیان کی گفتگو چھوڑ کے سیدھا دلائل پہ آتا ہوں، وہ تو ہمیں ایک گھنٹے میں سے ایک مضمون چلتے رہنا۔ اور اگر آپ یہ فرمائیں گے اس ترتیب کو رکھیں تو اس ترتیب پر دن زیادہ لگیں گے، لیکن مضامین بہت سارے درمیان میں آئیں گے۔ دیکھیں نا، مسئلہ تو تقلید کا ہے، لیکن یہ عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ، جسد کا مسئلہ، مثالی کا مسئلہ، یہ بڑی اہم مباحث ہے۔ اب مستقل ان پر وقت دینا کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں صرف مسئلہ حیات کو لے کر سمجھانا شروع کر دوں گا تو آپ کے پورے 12 دن اسی میں لگ رہے ہیں۔ میں روزانہ 1.5 گھنٹہ لوں گا تو 1.5 گھنٹہ روزانہ کروں گا، مسئلہ حیات پورے 12 دن ہمارے پورے ہو جانے ہیں۔ کیوں؟ میں تنقیح کے ساتھ سمجھاتا ہوں، مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں، دماغ میں بات اترے بھی ہمارا مسلک ہے کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر یہ ساری گفتگو آپ زبانی یاد نہ بھی رکھ سکے نا، توجہ رکھنا، ساری گفتگو زبانی آپ یاد نہ بھی رکھ سکے تو کم از کم آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں ہمارے پاس 12 دن لگانے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس پہ مسئلہ کھل گیا نا۔ اب قصور کیا ہے اس کو کھولنا نہیں آ رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قصور کیا اس کو سمجھانا نہیں آ رہا۔ میں اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس پیسے بہت ہیں لیکن لگانے کو دل نہیں کرتا، اور ایک بندے کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں۔ اب بتاؤ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بارے میں تو شک ہے، ہو سکتا ہے پیسہ دیکھے اور کہیں بدک جائے، اور جس کا خرچ کرنے کے مزاج لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 5-10 کروڑ موجود ہے اس کے بارے میں یہ شک نہیں کہ پیسہ دے کر بدک جائے۔ کیوں؟ اس کے پاس پہلے سے بہت ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہ بدکے گا، کیوں؟ اس کے اکاؤنٹ میں ہم نے پیسے رکھے ہیں نا، وہ کیوں بدکے گا؟ تو جس بندے کو مسئلہ نہیں سمجھ آئے اس پر شک ہوتا ہے کہ بدک نہ جائے، اور جس کو سمجھ آ گیا نا اور سمجھا نہ سکا وہ بدکے گا نہیں انشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے نا، جو طالب علم یہاں پڑھ کے جاتے ہیں نا مسئلہ سمجھ کے، اگر وہ بات نہ کر سکے نا، گفتگو نہ کر سکے، دلائل نہ بھی دے سکے تو کہتے ہیں آج چلو مرکز چلتے ہیں، وہ نہیں آئے گا۔ تو آپ مرکز چلتے ہیں، اس ساجی سے ملاقات کراتے ہیں، آپ مل لیں، براہ راست سمجھ لیں، کہے گا نہیں۔ مجھے کل فیصلہ بات ایک ساتھی کے فون آیا، وہ پٹھان ساتھی ہیں، دورے پر آنے لیکن نہیں آ سکے، مجبوری تھی، ان کے گھر کا مسئلہ تھا۔ تو مجھے کہتا ہے استاد جس آدمی سے فون پہ بات کریں، میں نے کہا میں فون پہ نہیں بات، تم خود بات کرو۔ پھر اس کا گھنٹے بعد فون آیا تو کہتا ہے وہ ایسے دوڑا۔ میں نے کہا کیوں دوڑا؟ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ میں مولانا الیاس گھمن صاحب کا شاگرد ہوں، میں بات کرتا، میں نہیں بات کرتا، حالانکہ میں مناظرے کرتا ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا جی میں نہیں کرتا۔ اس نے کہا ساری یقین فرمایا، جب میں نے آپ کو بتایا اسی سے کھسک کے چلا گیا۔ اس کی وجہ صرف ان طلباء پر مسئلہ کھلا ہوا ہے، شرح صدر ہے ان کو، شرح صدر ہونا پھر بندہ نہیں گھبراتا، کتابیں ہوں پھر بھی بات کرتا ہے، کتاب ہو پھر بھی بات کرتا ہے۔ یہ اس کو احساس ہی نہیں کہ میری کس سے گفتگو میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ سے دعا کریں اور میدان میں اتریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کام جاری رکھیں گے نا بھی انشاءاللہ، چونکہ آپ بڑے ہیں اس لیے ہماری عادت ہے ہم مشورے کے ساتھ کام چلاتے ہیں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں تقلید کو اختصار کے ساتھ ایک دن میں پورا کروں، اور اگر آپ فرمائیں تو میں اس طرح تھوڑی سی تفصیل کر کے بات چلاتا رہوں۔ جو رائے آپ کو پسند، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی رعایت کے لیے مضامین سمجھاتا رہوں اور آپ جاننے کے بعد کہ ایک تقلید کی دلیل تھی 1.5 گھنٹے بیان کیا ہے، وہ آتا بھی نہیں پڑھانا۔ ایک یہ مسئلہ تو ہم 1 گھنٹے پڑھا لیتے ہیں، وہ 7 سے 3 دن میں ختم نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا پھر آپ کو نئی مصیبت اپنے لیے کھڑی نہ کریں، میرے لیے تو آپ نے کیا کھڑی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔